MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیجیے۔ کوئی پوائنٹ پلیز۔ اچھا اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 1993 کا سال جمعے کے روز ہی شروع ہوا اور آج جمعے ہی کے روز اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ غیر معمولی برکتیں جماعت کے لیے لایا، اور ایسی برکتیں لایا جو آئندہ ہمیشہ جاری رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ سال اس سال میں اختتام پذیر ہو رہا ہے کہ اگلے سال کے لیے بھی بہت سی خوشخبریاں پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے، جن کا ذکر میں انشاءاللہ وقف جدید کے اعلان کے بعد دوسرے حصے میں کروں گا۔ جیسا کہ سابقہ روایات رہی ہیں، ہر سال کے آخر پر جو آخری خطبہ ہو اس میں وقف جدید کے نئے سال کا اعلان کیا جاتا ہے۔ وقف جدید کا آغاز 1957 میں آخر پہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جب تک خدا تعالیٰ نے مجھے منصب خلافت پر فائز نہیں فرمایا، میں شروع سے لے کر اس وقت تک مسلسل وقف جماعت وقف جدید میں ایک خادم کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ اس پہلو سے، اس تحریک سے مجھے ایک زائد قلبی وابستگی بھی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ یہ تحریک اپنے فضل کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ دن دونی رات چوگنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا عرصہ فیض زیادہ وسیع ممالک پر محیط ہو رہا ہے۔ جب میں نے 1993 کے سال کا اعلان کیا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جماعت کو یہ نصیحت کی تھی کہ وقف جدید کا جو بیرون کا حصہ ہے، یعنی وقف جدید کا ایک تعلق تو بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان سے ہے، اور شروع میں وقف جدید انہی ممالک تک محدود رہی، چندوں کے اعتبار سے بھی اور خدمت کے اعتبار سے بھی۔ چند سال پہلے میں نے یہ اعلان کیا کہ جہاں تک چندوں کا تعلق ہے، سب دنیا کو وقف جدید کی تحریک میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے جب تحریک جدید کا آغاز ہوا تھا تو ہند و پاکستان اور بنگلہ دیش میں چندے جمع کیے جاتے تھے اور ساری دنیا پر خرچ کیا جاتا تھا۔ اب جب کہ ساری دنیا میں جماعتیں مستحکم ہو چکی ہیں تو اسی اصول کے تابع کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ باہر سے چندہ اکٹھا کر کے اب ان ممالک میں وقف جدید کے مقاصد پر خرچ کریں۔ اس پہلو سے جماعت نے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ غیر معمولی اخلاص کے ساتھ لبیک کہا۔ چنانچہ گزشتہ سال کے آغاز پر میں نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیرون کا چندہ اب کروڑ کے قریب پہنچ چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت ذرا بھی کوشش کرے تو اس سال کے اختتام تک بفضل تعالی
بیرون کا چندہ 1 کروڑ سے زائد ہو سکتا ہے۔ جب میں نے یہ اعلان کیا اس وقت بیرون کا وعدہ 1 کروڑ 52,62,000 روپے کا تھا اور بہت بڑی رقم درمیان میں تھی جو وعدوں سے کم رہ گئی، یعنی توقع سے وعدوں میں کمی تھی۔ لیکن پھر بھی مجھے یقین تھا، جیسا کہ میرا لمبا تجربہ ہے، یہ جماعت جو مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ہے ایک اعجازی جماعت ہے۔ اس سے جتنی بڑی بھی توقعات کی جائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں پورا کرتا چلا جاتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر بعض دفعہ ایک ناممکن بات بھی ممکن ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ بس اسی امید پر میں نے یہ اعلان کیا، اور آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ 1993 میں وقف جدید کی مجموعی وصولی 1 کروڑ 91 لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اس میں سے جو وعدہ پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کا اگر نکال دیا جائے تو تب بھی 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بیرون کی وصولی ہے، جبکہ وعدوں میں ابھی 1 کروڑ سے بہت کمی تھی۔ میں نے جو اعداد پیش کیے تھے ان میں شاید کچھ غلطی ہوگی، میں اسے درست کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میں نے پورے وعدہ جات پڑھ لیے تھے پاکستان سمیت، اور ان کے مقابل پر وصولی جب میں نے دیکھی تو مجھے غلطی کا احساس ہوا۔ اب میں درست کرواتا ہوں۔ پاکستان سمیت کل وعدہ جات 1 کروڑ 91 لاکھ 68,082 روپے کے تھے، 1 کروڑ 52 لاکھ 66,866 روپے کے تھے، اور پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان اور بیرونی دنیا کے وعدوں کی وصولی ملا کر اس کے مقابل پر 1 کروڑ 91 لاکھ 68,082 روپے ہوئی۔ جہاں تک بیرون کے وعدوں کا تعلق ہے وہ 93 لاکھ 29,372 روپے کے تھے، جبکہ وصولی 1 کروڑ 18 لاکھ 31,305 روپے تک پہنچ گئی۔ بس خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت نے اس توقع کو بہت نمایاں طور پر پورا فرمایا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اسی لحاظ سے انشاءاللہ ہمیشہ جماعت کا قدم ترقی کی جانب رواں دواں رہے گا۔ جہاں تک جماعتوں کی آپس کی دوڑ کا تعلق ہے، میں نمونتاً چند جماعتوں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں۔ آج بھی میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے نکالی ہیں۔ مجموعی طور پر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پاکستان کو دنیا بھر کی جماعتوں پر وقف جدید کے چندے کے لحاظ سے سبقت حاصل ہوئی ہے، اور باقی ممالک سے نمایاں طور پر آگے ہے۔ گزشتہ سال جب جماعت کے عام چندوں اور چندہ وصیت وغیرہ کے متعلق میں نے موازنہ پیش کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ جرمنی اس سال پہلی مرتبہ جماعت کی تاریخ میں ایک بیرونی ملک ہے پاکستان کے علاوہ جس نے سارے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر پاکستان سے مجھے بہت سے احتجاج کے خط ملے، شکووں کے خط ملے، جیسے گویا میں نے زبردستی جرمنی کو آگے کر دیا ہو، اور ساتھ مجھے لطف آتا تھا پڑھ کر، اس جوش کا اظہار تھا کہ بس ایک دفعہ غلطی ہو گئی، آگے سے ہم نے ان کو آگے نہیں نکلنے دینا۔ اور اب ماشاءاللہ وقف جدید کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جرمنی کو 3 نمبر پہ رکھ دیا انہوں نے، اور تقریباً جرمنی سے دگنے وعدے ہیں۔ بس اللہ کے فضل سے ساری دنیا کی جماعتیں سبقت فی الخیر کا ایک ایسا جذبہ رکھتی ہیں کہ اس کی مثال دنیا کی کسی اور قوم یا کسی اور جماعت میں نہیں مل سکتی۔
پاکستان نمبر 1 پر ہے اور امریکہ 40,63,000 روپے وصولی دے کر نمبر 2 پر آتا ہے۔ تیسرے درجے پر جرمنی ہے، اور جب تک ماریشس کا نام نہیں آتا میں فہرست پڑھتا جاؤں گا۔ چوتھے نمبر پر کینیڈا ہے، 5ویں پر برطانیہ ہے، 6 پر انڈیا ہے، 7ویں پر سوئٹزرلینڈ ہے، 8ویں پر جاپان ہے، 9ویں پر انڈونیشیا ہے، اور 10ویں پر ماشاءاللہ موریشس ہے۔ جماعت کی تعداد کے لحاظ سے پھر بھی خدا کے فضل سے بہت نمایاں قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک فرمائے۔ فی کس قربانی کے لحاظ سے سوئٹزرلینڈ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وقف جدید میں ہم نے دنیا کے کسی ملک کو آگے نہیں نکلنے دینا، اور امسال بھی خدا کے فضل سے وہ اس عہد پر قائم رہے، اور فی کس وصولی کے لحاظ سے 80 پاؤنڈ سے کچھ زائد فی کس وقف جدید کا چندہ دہندگان نے چندہ ادا کیا ہے، جو خدا کے فضل سے غیر معمولی قربانی ہے، کیونکہ بے شمار دوسرے چندے بھی ہیں اور وقف جدید ان میں سے ایک نسبتاً چھوٹی حیثیت کا چندہ ہے۔ تو وقف اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ بہت نمایاں طور پر غیر معمولی قدم آگے بڑھایا ہے، بلکہ جاپان جو کبھی ان کے قریب تھا اسے قریباً نصف فاصلے پر پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اور جاپان کا وعدہ فی کس 47 پاؤنڈ ہے۔ بیلجیم ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود خدا کے فضل سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جماعت میں غیر معمولی جوش ہے، تبلیغ کے لحاظ سے بھی بعض بڑے ملکوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہے بیلجیم کی جماعت۔ ان کا وعدہ 3 نمبر پر ہے، وعدہ نہیں وصولی کے لحاظ سے، فی کس وصولی کے لحاظ سے 3 نمبر، اور امریکہ بہت معمولی فرق کے ساتھ 4 نمبر پر، اور پھر 5 نمبر پر جرمنی ہے۔ اگر 10ویں نمبر پہ موریشس ہوتا تو میں پوری لسٹ پڑھ جاتا تاکہ آپ کا نام پھر سامنے آ جائے، لیکن ایک اور لسٹ ہے جس کے لحاظ سے آپ کا نام سامنے آنے والا ہے ماشاءاللہ۔ ایک پہلو سے افریقہ کا ایک ملک غانا سب دنیا سے آگے نکل گیا ہے، اور وہ پہلو ہے چندہ دہندگان کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ، یعنی جتنے وقف جدید کے پہلے چندہ دینے والے تھے ان میں کتنا مزید اضافہ ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اضافہ کرنے والا غانا ہے، ان کی تعداد پہلے 1992 میں صرف 2520 تھی، اور اب ماشاءاللہ 9970 ہو گئی ہے۔ جماعت غانا بھی ہر پہلو سے بیدار ہو رہی ہے اور آگے قدم بڑھا رہی ہے ماشاءاللہ۔ نمبر 2 پہ گیمبیا ہے، جہاں بھی بہت زیادہ کام کی گنجائش ہے۔ 3 پہ فلسطین، جنہوں نے 100% سے بھی زائد چندہ دہندگان کی تعداد بڑھائی۔ پھر انڈونیشیا ہے، پھر بیلجیم، اور 6 نمبر پہ موریشس کی باری ہے۔ 843 وعدہ دہندگان کی تعداد اب خدا کے فضل سے بڑھ کر 1142 ہو چکی ہے، مگر جس طرح میں نے یہاں کی جماعت کو مخلص پایا ہے اور تفصیل سے تقریباً ہر فرد بشر سے بڑے یا چھوٹے سے ملاقات کر کے دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ معمولی سی توجہ دلانے سے انشاءاللہ تعالی آئندہ سال تعداد کے لحاظ سے بھی غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے۔ 7ویں نمبر پر سوئٹزرلینڈ ہے۔ مختلف جماعتوں کے آگے بڑھنے میں منتظمین کی محنت، خلوص اور دعاؤں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ وہ جماعتیں جو بعض اوقات صفر کے قریب ہوتی ہیں، جب وہاں انتظامیہ میں تبدیلی پیدا کی جائے، مخلص فدائی کارکن آگے آئیں، تو غیر معمولی طور پر وہاں بیداری پیدا ہوتی ہے، اور صفر کے قریب ہونے کی بجائے وہ 100 کے قریب پہنچ جاتی ہیں۔ یہ ایک عمومی سب دنیا میں تجربہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ جماعت احمدیہ کا اخلاص
عالمی طور پر تقریباً یکساں ہی ہے۔ تمام دنیا کے احمدی قربانی، فدائیت کے جذبے اور اخلاص میں ایک دوسرے سے کے لیے برابر کی چوٹ ہیں، لیکن انتظامیہ کمزور ہو جاتی ہے۔ بعض جگہ انتظام کا تجربہ نہیں، نئے نئے ممالک ہیں، ان کو طریقہ نہیں کہ کس طرح کام کرنا ہے، کس طرح دل بڑھانا ہے، کس طرح ہر فرد بشر تک پہنچنا ہے۔ جتنی بھی خامیاں دکھائی دی گئی ہیں وہ کارکنوں کی کمزوری یا نا تجربہ کاری سے ہیں۔ یہی غانا جو خدا کے فضل سے لمبی چھلانگیں مار کے آگے نکلا ہے، ایک زمانے میں بہت پیچھے تھا۔ اب انتظامیہ میں ایک بیداری بھی پیدا ہو رہی ہے، ایک نیا ولولہ پیدا ہو رہا ہے، تجربہ بڑھ رہا ہے۔ تبلیغ کے میدان میں بھی غانا اب بڑے زور کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور چندوں کے ہر میدان میں بھی خدا کے فضل سے بیداری کے آثار نمایاں ہیں۔ تو اس لیے تمام دنیا کے امراء کو اپنے خدمت کرنے والوں کے معیار پر، یعنی انتظامیہ کے معیار پر نگاہ رکھنی چاہیے، اور جہاں کہیں کمزوری دیکھیں یقین کریں کہ جماعت کے اخلاص کی کمزوری نہیں، یہ انتظامیہ کی کمزوری یا ناتجربہ کاری ہے۔ اس پہلو سے اگر امیر اپنے ہر شعبے پر نظر رکھے اور سال کے آغاز ہی سے کمزور شعبوں کو خاص توجہ دے کر آگے بڑھانے کی کوشش کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ سال کے آخر تک یہ ساری کمزوریاں دور نہ ہو جائیں۔ ہر دنیا کے ملک میں میرا یہی تجربہ ہے کہ جہاں انتظامیہ کو بہتر بنایا گیا وہاں خدا کے فضل سے جماعت نے ضرور ساتھ دیا ہے، اور یہ شکوہ نہیں ہوا کہ جماعت کمزور ہے، ہمت ہار بیٹھی ہے، اخلاص کے ساتھ جواب نہیں دیتی، کیونکہ اس جماعت کی گھٹی میں لبیک اللہم لبیک لکھ دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے جو جاری ہو چکی ہے۔ اس لیے جماعت کے اخلاص کے بارے میں میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی کبھی کوئی شکوہ پیدا نہیں ہوگا۔ منتظمین کو بیدار رہنا چاہیے اور توجہ کرنی چاہیے۔ امریکہ میں جو غیر معمولی طور پر وقف جدید میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کا سہرا بھی ایک حد تک وہاں کے نیشنل سیکریٹری وقف جدید انور محمود خان صاحب کے سر پر ہے، اور امیر صاحب یو ایس اے نے خاص طور پر ان کی محنت کی تفصیل بھیجی ہے تاکہ ان کو دعا میں یاد رکھا جائے۔ اسی طرح باقی سب دنیا میں جو مخلصین خدمت دین پر مامور ہیں ان سب کو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وصولی کی اجتماعی حیثیت کے لحاظ سے، یعنی وقف جدید کے تمام شعبوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس میں باہر کی دنیا میں تو زیادہ چندے نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں اور بھی شعبے ہیں، مثلا بالغان کا چندہ ہے، اطفال کا چندہ ہے، اس کے علاوہ جو مراکز جہاں وقف جدید کے معلم بھیجے جاتے ہیں ان کا ایک الگ چندہ ہوتا ہے، پھر تھر پارکر کی تبلیغ کے لیے الگ چندہ ہے۔ تو ان سب چندوں کو عمومی طور پر ملحوظ رکھتے ہوئے پاکستان کی جماعتوں کا مقابلہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ سارے پاکستان کی جماعتوں میں کراچی نمبر 1 پر ہے، اور ربوہ نمبر 2 ہے، لاہور نمبر 3، فیصل آباد 4، سیالکوٹ 5، اسلام آباد 6، گجرانوالہ 7، راولپنڈی 8 اور گجرات 9 اور شیخوپورہ 10 نمبر پر ہے۔ جہاں تک دفتر اطفال کا تعلق ہے، یعنی محض بچوں سے چندہ اکٹھا کرنے کا، اس میں بھی کراچی خدا کے فضل سے پاکستان کی تمام جماعتوں پر سبقت لے گیا ہے۔ وہاں ربوہ کی بجائے لاہور دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ پھر ربوہ، پھر فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی، سیالکوٹ، شیخوپورہ، سرگودھا اور پھر کوئٹے کی باری ہے۔ یہ مختصر قوائف میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تمام دنیا کی جماعتیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، لیکن دعا میں صرف اپنے آپ کو یاد نہ رکھیں بلکہ سب دنیا کی جماعتوں کو یاد رکھیں۔
اور خاص خصوصیت سے وہ جماعتیں جو غیر معمولی قربانی کر کے آگے بڑھ رہی ہیں ان کے لیے جزا کی دعا کرنی چاہیے، اور جو پیچھے رہنے والی ہیں ان کے لیے آگے بڑھنے کی دعا کرنی چاہیے۔ ہماری دعاؤں میں اجتماعیت ہونی چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ ہر جماعت صرف اپنے لیے دعا کرے۔ بس میں تمام دنیا کی جماعتوں کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور خصوصیت سے جو محنت کرنے والے کارکنان ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہمارا آئندہ سال پہلے سے بہت بڑھ کر ثابت ہو۔ اس ضمن میں یہ ایک عجیب اتفاق ہے یا اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے کہ ماریشس کی سرزمین سے میں نے وقف جدید کے نئے سال کا آغاز کرنا تھا، اور ماریشس کے ہی ایک مخلص جوان جو واقف زندگی ہیں یعنی عبدالغنی جہانگیر، ان کو اللہ تعالیٰ نے رویا میں وقف جدید کے متعلق ہی کچھ دکھایا، اور تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے انہوں نے بڑے تعجب سے مجھے یہ رویا لکھا جو بہت معنی خیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب رویا دیکھی جس کا دل پر گہرا اثر ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جماعت احمدیہ ایک میز کی طرح ہے جس کی ٹانگیں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، لیکن دو ٹانگیں تحریک جدید اور وقف جدید کی باقی ٹانگوں سے زیادہ تیز بڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے وقف جدید کی ٹانگ بہت ہی تیز بڑھنا شروع ہو گئی، اور تحریک جدید کی ٹانگ نے پوری کوشش کی کہ ساتھ مقابلہ کرے، آخر نہ کر سکی۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ تحریک جدید کی ٹانگ میں بولنے کی طاقت پیدا ہوئی، اور اس نے کہا کہ بس اب میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، تم بڑھنا کم کر دو، ہلکا کر دو۔ تو وقف جدید کی ٹانگ نے جواب دیا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اپنے اختیار سے نہیں بڑھ رہی، مجھے بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ اس کی تعبیر کچھ تو چندوں کی شکل میں نظر آ رہی ہے، جس تیز رفتاری کے ساتھ وقف جدید کے چندے گزشتہ کے مقابل پر بڑھ رہے ہیں، وہ اتنا تیز اضافہ تحریک میں نہیں ہے، لیکن میں اس کے علاوہ اور برکت والی تعبیر کے متعلق امید رکھتا ہوں کہ وہ تعبیر پوری ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ وقف جدید کے عمل کا میدان ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان ہے، اور اس وقت یہ صورت ہے کہ تحریک جدید کے تابع جو باہر کی جماعتیں ہیں، دوسری جماعتیں، وہ بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے اور میری دعا ہے کہ جہانگیر صاحب کی یہ خواب ان معنوں میں پوری ہو کہ اچانک دیکھتے دیکھتے بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان کی جماعتیں اس تیزی سے آگے بڑھنے لگیں کہ باہر کی دنیا کی جماعتوں سے آگے نکلنے لگیں، اور وہ احتجاجاً کہیں کہ تم کچھ بڑھنا آہستہ کر دو، اور وہ کہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ ہمارے رب کی تقدیر ہے جسے ہم بدل نہیں سکتے۔ تو خدا کرے کہ میری یہ تعبیر سچی نکلے، اور اس کو سچا ثابت کر دکھانے میں ان جماعتوں کو جو محنت کرنی ہے، جو دعا کرنی ہے، جس اخلاص سے خدمت کرنی ہے، ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق بخشے۔ اور واقعتاً ہم یہ نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا آغاز اسی ملک سے ہوا جو آج ان 3 ملکوں میں بٹا ہوا ہے، یعنی بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان، اور جہاں سے آغاز ہوا اس علاقے کا پیچھے رہ جانا ایک رنگ میں تکلیف کا موجب ہے۔ یہ درست ہے کہ وہاں مخالفت بھی غیر معمولی طور پر زیادہ ہوئی ہے، مگر جب خدا کی تقدیر فیصلہ فرما لے تو مخالفت کی کھوک سے تائید کے ایسے دریا بہہ نکلتے ہیں، اور اس قدر قوت سے وہ چشمے پھوٹتے ہیں کہ پھر دنیا کی مخالفانہ طاقتوں کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ بس یہ جو آواز سنائی دی گئی ہے عبدالغنی جہانگیر کو، وہ وقف جدید کی تحریک کہتی ہے کہ میرا بس کوئی نہیں، میں چاہوں تو روک نہیں سکتی، مراد یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے جو مجھے
بڑھاتے ہوئے آگے لیے جا رہا ہے، اس لیے اس معاملے میں میرا کوئی اختیار نہیں۔ خدا کرے کہ جن معنوں میں نے اس کی تعبیر سوچی ہے، اللہ انہی معنوں میں ہماری توقعات سے بڑھ کر اس تعبیر کو پورا فرمائے۔ اب میں جماعت احمدیہ عالمگیر کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماریشس کی سرزمین کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آج اس مبارکباد کے ساتھ جو میں ایک تاریخی تحفہ جماعت احمدیہ عالمگیر کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، اس کو اعلان کی سعادت اس سرزمین کو حاصل ہو رہی ہے۔ اور وہ تاریخی تحفہ یہ ہے کہ جب ہم نے سیٹلائٹ کے ذریعے سب دنیا سے رابطے کا آغاز کیا تو ایک جمعے کا گھنٹہ یا کچھ زائد وقت اور چند جلسوں کے مواقع پر یا اجتماعات کے موقع پر 1-2 گھنٹے زائد ملا کرتے تھے۔ احباب جماعت عالمگیر کی طرف سے بار بار اس خواہش کا اظہار ہوتا تھا کہ آپ نے عادت ڈال دی ہے، اب 1 ہفتہ انتظار نہیں ہوتا، اس لیے کوشش کریں کہ خواہ کچھ بھی خرچ کرنا پڑے روزانہ یہ پروگرام جاری ہو۔ تو آج میں نئے سال کے تحفے کے طور پر ماریشس کی سرزمین سے اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ سے ایشیا کے لیے جاپان سے لے کر افریقہ تک اور اس علاقے میں بر اعظم آسٹریلیا بھی شامل ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 1 گھنٹے کی بجائے ہفتے میں 7 دن 12 گھنٹے روزانہ کا پروگرام چلا کرے گا۔ اور خدا کے فضل سے یہ پروگرام اب مستقلاً اسی سیارے سے جاری رہے گا جس کے متعلق اب جماعت کو علم ہو چکا ہے اور اپنے انٹینا کے رخ اس طرف کیے بیٹھے ہیں، اور بیچ میں تبدیلیاں نہیں ہوں گی۔ پہلے جو بار بار تبدیلی کرنی پڑتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ 1 گھنٹے کی اہمیت کوئی نہیں ہے، اور بڑی بڑی کمپنیاں 1 گھنٹے والے کو سرکا کے کبھی ادھر پھینک دیتی ہیں کبھی ادھر پھینک دیتی ہیں، اور جو بڑے گاہک ہیں ان کی خاطر 1 گھنٹے والے کو قربان ہونا پڑتا ہے۔ جب ہم اصرار کرتے تھے کہ ہم نے 1:30 بجے والا وقت جو لندن کا 1:30 بجے ہے وہ ضرور رکھنا ہے، تو کہتے تھے اچھا پھر ہم تمہیں ایک اور سیارے پہ پھینک دیتے ہیں۔ تو اب ہمارا ان کے ساتھ مستقل معاہدہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ معاہدہ آئندہ سالوں میں بھی جاری رہے گا، اور یہ سیارہ جو ہمارے لحاظ سے بہت زیادہ موزوں ہے، اس کے ذریعے آئندہ تمام ایشیا کی جماعتیں، تمام افریقہ کی جماعتیں، اور خدا کے فضل کے ساتھ شمالی افریقہ کی جماعتیں بھی، اور جنوبی افریقہ کی ابھی میں پوری یقین کے ساتھ جنوبی افریقہ کے متعلق میں ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن غالباً وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور آسٹریلیا، یہ سارے ممالک جو اس دائرے کے اندر آتے ہیں جو میں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے روزانہ 12 گھنٹے کا پروگرام سن سکیں گے اور دیکھ سکیں گے۔ یورپ کا تعلق ہے، سر دست ہم نے 3.5 گھنٹے روزانہ کا وقت حاصل کر لیا ہے، اور اس کے اندر شمالی افریقہ بھی شامل ہے، یعنی یورپ کا جو یہ دائرہ ہے یہ شمالی افریقہ تک بھی محیط ہے، یعنی وہ دونوں طرف سے ہمارے پیغامات سن سکے گا، اور سارا افریقہ اس کے لپیٹ میں، ایشیا اور یورپ کو ملا کر اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ روس کا آخری کنارہ جو مشرق کی طرف ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور مغرب کی طرف اور جنوب کی طرف پرتگال کا ملک شامل ہے، شمال میں ناروے کا انتہائی شمالی حصہ شامل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی، یعنی یورپ میں اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ممالک میں بھی خدا کے فضل سے اب روزانہ 3.5 گھنٹے کا پروگرام بنایا جائے گا۔ سب سے بڑی مشکل جو زیادہ وسیع پروگراموں کے سلسلے میں پیش آتی ہے وہ سافٹ ویئر یعنی پروگرام کی تیاری ہے۔ 12 گھنٹے روزانہ کا پروگرام ویڈیو پہ بنانا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہی ایک جھجک تھی جس کی وجہ سے
پچھلے سال بھی میں نے خواہش کے باوجود اس کو ملتوی کر دیا تھا، لیکن اب حالات کے تقاضے ایسے ہیں کہ اسے ملتوی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ غیر معمولی طور پر احمدیت کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، نئے علاقوں کا، نئی قوموں کا، نئے مزاج کے لوگوں کا، نئی نئی زبانیں بولنے والوں کا، اور طلب بہت بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ ناممکن ہو گیا ہے کہ جماعت احمدیہ محض لٹریچر کے ذریعے ان پیاسوں کی پیاس بجھا سکے، اور لازم ہو گیا تھا کہ ہم ایک وسیع پروگرام کے ذریعے دنیا کی اکثر آبادی تک ٹیلی ویژن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ خدا کے فضل سے ڈش اینٹینا کا رواج اب دنیا میں بہت بڑھ گیا ہے، اور ہم جس دائرے میں کام کریں گے لازماً 1 کروڑ سے زائد آدمی ان پروگراموں کو دیکھنے والے ہیں۔ ہم نے جو ڈش اینٹینا اس دفعہ لیا ہے، ڈش اینٹینا کے لیے جو اسٹیشن لیا ہے، وہ ایسا ہے کہ اس علاقے میں جو ہر دل عزیز پروگرام دکھائے جا رہے ہیں ان کے بالکل قریب واقع ہے۔ اس لیے ہندوستان کے لوگ جس ڈش اینٹینا کے ذریعے اپنے مرغوب پروگرام دیکھتے ہیں اسی پر وہ ہمارے پروگرام بھی سن اور دیکھ سکیں گے۔ تو اس پہلو سے جماعت کی تبلیغ کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے، اور جہاں تک پروگراموں کا تعلق ہے، گزشتہ تقریباً 1.5-2 ماہ سے انگلستان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور خواتین اور مرد سینکڑوں کی تعداد میں محنت کر رہے ہیں۔ ان کے گروپ بنا کر ان کو میں نے ہدایت کی تھی کہ اس طرح کام کرو، اس طرح ایک پروگرام تیار کرو۔ تو ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ تقریباً جنوری کے 20 دنوں کا پروگرام تو مکمل کر چکے ہیں، یعنی 12 گھنٹے روزانہ کے لحاظ سے، اور باقی کام ابھی جاری ہے۔ علاوہ ازیں تمام دنیا کی جماعتوں کو میں نے نصیحت کی تھی اور تفصیل سے ہدایتیں دی تھیں کہ آپ اپنے اپنے ملک کے نقطہ نگاہ سے اور اپنے ہاں بولی جانے والی بولیوں کے نقطہ نگاہ سے خود پروگرام بنائیں، تاکہ اگر بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت احمدیہ کا ویڈیو پروگرام بہت عمدگی سے اعلیٰ مقاصد کو پورا کرتے ہوئے دکھایا جائے، تو اصل ذمہ داری بنگلہ دیش کی جماعت کی ہے کہ وہ بہترین پروگرام تیار کریں اور ہمیں بھجواتے جائیں۔ ہم انشاءاللہ وقت اتنا ہے کہ ہم کھلا وقت ان کو دیتے چلے جائیں گے۔ اگر افریقہ کے کچھ ممالک مثلاً گانا چاہتا ہے کہ ہماری مقامی زبانوں میں ہمیں ٹیلی ویژن کے ذریعے احمدیت کا پیغام پہنچایا جائے، نائجیریا چاہتا ہے، سیرا لیون چاہتا ہے، گیمبیا چاہتا ہے، تو ان سب کا فرض ہے کہ وہ اپنی اپنی زبانوں میں دلچسپ پروگرام بنائیں اور ہمیں بھیجتے چلے جائیں، یہاں تک کہ 12 گھنٹے بھی کم ہو جائیں اور زیادہ وقت کی ضرورت پڑے۔ اور اس پہلو سے ہم نے اپنے معاہدے میں یہ بات شامل کر لی ہے کہ جہاں 12 گھنٹے سے ہمارے پروگرام بڑھے، تم نے کسی اور کے پاس یہ پروگرام نہیں بیچنا، بلکہ پہلے گاہک ہم ہوں گے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی جتنا وقت زائد ضرورت ہوگی اتنا وقت لے لیا کریں گے۔ جاپان کو چاہیے اپنے لیے جاپانی پروگرام بنائیں، کوریا والوں کو چاہیے کہ کورین زبان میں بنائیں۔ غرض کہ دنیا بھر کی جماعتوں کے لیے اب صلاح عام ہے، ایک کھلی دعوت ہے، آئیے شوق سے آگے بڑھیں، خوب بھرپور حصہ لیں۔ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ سندھی پروگرام بھی چلیں اور بلوچی پروگرام بھی چلیں اور سرائک پروگرام بھی چلیں اور پنجابی پروگرام بھی چلیں، اردو پروگرام بھی چلیں، تو پاکستان کی جماعتوں کو ایسے پروگرام بنا کر ہمیں بھجوانے چاہیے۔ جہاں تک مرکزی پروگراموں کا تعلق ہے، اس سلسلے میں سب سے اہم اور سب سے عظیم الشان پروگرام یہ بنایا گیا ہے کہ مسلسل خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہترین قرات کے ساتھ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرے گی، اور ہر آیت کے بعد مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ پیش کیا جایا کرے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر ہم دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں روزانہ کچھ نہ کچھ ترجمہ پیش کر سکیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ رشین زبان میں جو ترجمہ کیا گیا ہے
کتنے ہیں جن تک وہ پہنچ سکتا ہے، اور کتنے ہیں جو عربی زبان میں اصل متن کو پڑھ بھی سکتے ہیں؟ لکھوں خواہ میں سے ایک بھی نہیں ہے، لیکن اچھی تلاوت سے سننا تو اور بھی زیادہ دل پر اثر کرتا ہے. پھر اچھی آواز میں اگر وہ ترجمہ پڑھ کر سنایا جائے تو دلوں پر حیرت انگیز اثر چھوڑتا ہے. اس لحاظ سے قرآن کریم کو مختلف زبانوں میں متعارف کرانے کے لیے ہمارے ترجمے کافی نہیں تھے. ان کو کتابی صورت میں شائع کر کے بیچنا یا دلچسپی لینے والوں تک پہنچانا بہت بڑا کام تھا، اور عام طور پر ایک بھاری طبقہ ایسا ہے ہر زبان کا جو خواہش کے باوجود ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا. نہ ہمیں ان کا پتہ، نہ ان کو ہمارا پتہ. جن کو خواہش ہے ان کے پاس پیسے نہیں، اور پھر بڑی تعداد میں ایسی قومیں بھی ہیں جن کی زبان میں ترجمے تو ہو چکے ہیں لیکن ان لوگوں کو پڑھنے نہیں آتا. مثلا یوروبا ہے، اگر یوروبا یعنی جو نائجیریا کے شمال میں بولی جاتی ہے، اس میں اگر ترجمہ ہے تو اکثر لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے. اسی طرح دوسری بہت سی زبانیں ہیں افریقہ کی جن کو پڑھنے والے موجود نہیں ہیں، اور ہم ترجمہ کر چکے ہیں. اب ہم جماعت کے ذریعے غیروں کو بھی ان کی اپنی زبان میں قرآن کریم کی روزانہ تعلیم دیا کریں گے، اور اچھی تلاوت کے ساتھ ایک قاری پڑھے گا، لوگ اس کی نقل اتار سکتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا، بار بار وہ تلاوتیں پھر پیش کی جائیں گی، آرام سے سہولت کے ساتھ کسی جلدی کے بغیر اس کا ترجمہ سمجھا کر پڑھا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے مطالب اور معانی تمام دنیا کے لیے عام کر دیے جائیں گے. اور حضرت امام مہدی کے آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ خزانے لٹائے گا، اور غیر احمدی علماء تو دنیا کے خزانوں کے انتظار لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی امام آئے اور دنیا کے خزانے لٹائے. ان کو کیا علم کہ دنیا میں سب سے بڑا خزانہ تو قرآن کا خزانہ ہے جو آسمان سے اترا ہے. ایسا خزانہ تو دنیا میں کبھی نازل نہیں ہوا تھا، اور یہی وہ خزانہ تھا جس کو بانٹنے کے لیے امام مہدی نے تشریف لانا تھا. اور آج امام مہدی کے غلاموں کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ انشاءاللہ اب یہ خزانہ گھر گھر بانٹا جائے گا. دوسرا اہم پروگرام زبانیں سکھانے کا ہے. جب وقفے 9 کی تحریک کی گئی تو اس وقت سے میرے دل میں یہ ایک خلش تھی کہ ہم ہزاروں بچوں کو قبول تو کر بیٹھے ہیں، ان کی تربیت کیسے کریں گے، ان کو زبانیں کیسے سکھائیں گے، ان کی روزمرہ کی ابتدائی تربیت خود ان کی زبانوں میں کیسے کریں گے. ہمارے پاس تو اتنے معلم نہیں ہیں کہ جہاں جہاں بچے ہیں وہاں ان کے لیے معلم پہنچا دیے جائیں. ہمارے پاس ایسے زباندان نہیں ہیں کہ جہاں جہاں زبان کے خواہش مند ہیں ان کو اہل زبان کی طرف سے ان کی زبان سکھائی جائے. اور اربوں روپیہ بھی ہم خرچ کرتے تو یہ ناممکن تھا. ایک جامعہ ربوہ کے لیے ہی پورے استاد مہیا نہیں ہیں کہ جو عربی میں عرب ہوں، جو عربی کی تعلیم دے رہے ہوں، انگریز ہوں جو انگریزی کی تعلیم دے رہے ہوں، فرانسیسی ہوں جو فرانسیسی کی تعلیم دے رہے ہوں. غرضی کہ زبانیں سکھانے کا کام بہت ہی مشکل تھا اور یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے کریں گے. اور اب تک خدا کے فضل سے 15,000 سے زائد واقف 9 بچے جماعت کو عطا ہو چکے ہیں. جب یہ پروگرام بنا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک ایسا منصوبہ ڈال دیا جس کے ذریعے ہم تمام دنیا کی بڑی زبانیں اہل زبان کی زبان میں تمام دنیا کے احمدی بچوں کو اور بڑوں کو بھی ٹیلی ویژن کے ذریعے سکھا رہے ہوں گے، اور روزانہ یہ پروگرام جاری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس سلسلے میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کا جو پروگرام دکھایا جا رہا ہوگا وہ بغیر کسی ایک زبان کے ہوگا، اور اس کے ساتھ مختلف چینلز میں مختلف زبانیں سکھائی جا رہی ہوں گی. فی الحال جو وسیع تر ٹیلی ویژن کا انتظام ہے 12 گھنٹے روزانہ والا، اس میں ہمیں صرف 2 چینل ملی ہیں.
یعنی بیک وقت 2 زبانیں اس پہ سکھائی جا سکیں گی، مگر یورپ کے 3.5 گھنٹے والے ٹیلی ویژن پر ہم بیک وقت 8 زبانیں سکھا سکیں گے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ کسی زبان کو سکھانے کے لیے کسی اور زبان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر کریول سکھانی ہے تو نہ وہ اردو میں سکھائی جائے گی، نہ جرمن میں، نہ انگلش میں، نہ فرینچ میں، کسی اور زبان میں نہیں سکھائی جائے گی۔ کریول کو کریول میں سکھایا جائے گا، اور اسی طرح بچے تعلیم پاتے ہیں۔ بچوں کے لیے کون سا آپ کوئی دوسری زبان کا سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ بچے کو پہلے انگریزی میں اردو سکھائی جائے یا اردو میں انگریزی پڑھائی جائے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ کی زبان بچے ان سے سیکھتے ہیں اور بغیر کسی دوسری زبان کے سہارے کے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پھر اہل زبان بنتے ہیں، کیونکہ جب دوسری زبانوں کا سہارا نہ لیا جائے تو لفظ مضمونوں میں ڈھلتے ڈھلتے اتنا گہرا دماغ پہ نقش ہو جاتے ہیں کہ اس مضمون کا کوئی سایہ بھی آپ کو دکھائی دے وہ لفظ از خود ذہن سے ابھرتا ہے۔ یعنی ایک لفظ کے جتنے بھی امکان ہیں معنی کے، وہ معنی کے سائے سمجھ لیں تو ایک لفظ میں جتنے معنی کے سائے پائے جاتے ہیں، جہاں بھی اس سائے کو دیکھے گا بچہ جس نے بغیر کسی زبان کی مدد کے زبان سیکھی ہو، اس نے اس لفظ کے ہر شیڈ کو، ہر سائے کو براہ راست سیکھا ہے، اور وہ سایہ سامنے آتے ہی وہ لفظ از خود ذہن میں ابھرتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو اہل زبان ہونا کہتے ہیں۔ ساری زبان کا ماحول اس سے ذہن میں جذب ہو جاتا ہے، اور کسی اور زبان کی مدد سے ذہن میں ترجمہ نہیں کرنا پڑتا۔ ورنہ اب میں جب 2-4 دفعہ آپ سے فرینچ میں یا کریول میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پہلے دماغ میں انگریزی سے فرینچ میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کو یاد کر کے پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ کتنی دیر لگے گی اس طرح زبان سیکھتے یا سکھاتے ہوئے؟ تو جو زبان کا طریق ہم نے اب اللہ کے فضل سے ایجاد کیا ہے وہ بغیر کسی زبان کے سہارے کے ہوگا۔ اس ضمن میں ہمارے ایک مخلص دوست ڈاکٹر شمیم صاحب کو میں نے تفصیل سے کچھ عرصہ پہلے بلا کر یہ سکھایا تھا، اور وہ خوب سمجھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے، کیونکہ ذہن بہت ہی سائنٹیفک ہے، اس موضوع کی بہت سی کتابیں بھی پڑھ لی ہیں اور بہت سے ماہرین سے انٹرویوز بھی لے لیے ہیں۔ ان کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ مہیا کر دی گئی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہی وہ تیار ہوں گے، تمام دنیا میں جو مختلف اہل زبان ہیں وہ ان تصویروں کو دیکھ کر اپنے لفظوں میں اس مضمون کو بھریں گے، اور تصویر ایک ہی ہوگی، اور زبانیں اسے 100 سکھائیں تو 100 سکھائی جا سکتی ہوں۔ اور رفتہ رفتہ یورپ کی چینل پہ تو ایک وقت میں 8 زبانیں سکھائی جا رہی ہوں گی، اور آئندہ مارچ سے انشاءاللہ تعالی ایشیا کے ٹیلی ویژن پر بھی بیک وقت 8 زبانیں سکھائی جا سکتی ہوں گی۔ تو نہ صرف چھوٹے بلکہ بڑے بھی بے تکلف زبانیں سیکھیں گے، اور دنیا کے سامنے ایک نئی مثبت طرز کا ٹیلی ویژن کا آغاز ہوگا، جہاں بے حیائی کی باتیں نہیں سکھائی جا رہی ہوں گی، میوزک کے ذریعے اخلاق کو خراب کرنے کی کوشش نہیں ہوگی، بلکہ بہت ہی نفیس پاکیزہ پروگرام جو ایسے ہوں کہ انسانی ذہن اور دل کو بھی جذب کرنے والے ہوں، وہ اب دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس ضمن میں دوسرے پروگراموں کا بھی میں ذکر کر دوں۔ ایک پروگرام ہم نے بچوں کے لیے معلوماتی پروگرام رکھا ہے، مگر صرف بچوں کے لیے نہیں، بڑے بھی اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام دنیا کے ممالک کے متعلق باقاعدہ پروفیشنل طریق پر ویڈیوز ملتی ہیں، ان ممالک کے حالات اور وہ کس طرح ان کا جغرافیائی حالات، ان کی تاریخ کے حالات، ان کی کلچر کے حالات وغیرہ وغیرہ یہ پیش کیے جاتے ہیں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ، مغربی دنیا کے لوگ، کوئی بات بھی پڑھانا چاہتے ہوں، ناچ گانے کے بغیر پڑھائی نہیں جاتی ان سے، اور وہ ہم شامل نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ اکثر پروگرام جہاں تک ممکن ہو ہم خود بنائیں گے، اور اس کے لیے تمام دنیا کی جماعتوں کو ہدایت دی جا چکی ہے اور وہ تیاری کر رہے ہیں۔
پھر نغموں گانے کی میوزک کی بغیر خوش الحانی سے نظمیں اور دوسرے گانے سنانے کے لیے اور بعض بچوں کو سکھانے کے لیے ہم نے ایسا پروگرام بنایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عربی، فارسی، اردو قصائد اور ان کے ترجمے مختلف زبانوں میں ترنم کے ساتھ پیش کیے جائیں، بچے کورس پیش کریں اور بڑے مل کر وہ گانے گائیں اور ساری دنیا میں خدا کے حمد کے گیت گائے جائیں، اور وہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام پورا ہو کہ آدمی ذات تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مذہبیں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ ہم درود شریف بھی ترنم کے ساتھ پڑھا کریں گے اور اس کے معنی بھی دنیا کو سکھائیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ یہ وہ زائد چیزیں ہیں جو پاک حمد اور نعت کے گانے اور مختلف زبانوں میں مختلف ملکوں میں بنائی جانے والی نئی نظمیں بھی اس میں شامل کی جائیں گی، تو اس لحاظ سے بھی ایک بہت دلچسپ پروگرام ہوگا۔ پھر کھیلوں کا معاملہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تمام دنیا کے احمدی بہترین طریق پر کھیلوں کی تربیت حاصل کریں، کیونکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، کہ علم تو دو ہی ہیں، ایک دین کا علم اور دینوں کا علم، اور دوسرا جسموں کا علم۔ جسموں کے علم میں ساری دنیا کی سائنسیں آ جاتی ہیں، اور انسانی بدن کا علم بھی، اور اس کو صحت کو قائم رکھنا اور اس کو آگے بڑھانے کا علم بھی، اس کی کھیلوں کا علم بھی، یہ سب علم الابدان کے اندر داخل ہیں۔ بس کھیلوں کے اعتبار سے مشرق بہت پیچھے ہے اور کوئی ان کو سکھاتا نہیں ہے کہ کیسے کھیلوں میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ انتظام کر رہے ہیں کہ اگر فٹ بال سکھانا ہے تو فٹ بال کے بہترین ماہرین فٹ بال سکھائیں اور احمدی بچے ان سے ٹریننگ حاصل کریں اور اس کی ویڈیو دکھائی جائے اور پھر بار بار یہ پروگرام دکھائے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ فٹ بال ہوتا کیا ہے اور کس طرح کھیلنا چاہیے اور کون کون سی ایسی احتیاطیں ہیں جن کو برتنی ہونی چاہیے، کیا کیا داؤ پیچ ہیں جو اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر تیراکی کا مقابلہ ہے، اس کے متعلق بھی ہم بہت پیچھے ہیں، یعنی سالوں پیچھے ہیں ان لوگوں سے، بلکہ شاید پورے صدی پیچھے ہوں، یعنی اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ جو ابتدائی معیار ہوتے ہیں ان پر ہی ہم میں سے اکثر پورے نہیں اترتے۔ تو بڑی ضرورت ہے کہ اپنی غیرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان سب قسم کی کھیلوں کو جو اولمپک میں شامل ہیں اور جن میں مقابلے کیے جاتے ہیں، ہم تمام دنیا کے احمدیوں اور دوسروں کو بھی جو جماعت سے فیض حاصل کرنا چاہیں سکھانا شروع کریں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جو ٹیم مقرر ہے اس کام پر، وہ جب کام مکمل کر لے گی تو مختلف کھیلوں کے احمدی پروگرام بھی انٹرنیشنل احمدیہ مسلم انٹرنیشنل ٹیلی ویژن میں آپ کو دکھائے جائیں گے۔ باہر سے پروگرام مل تو سکتے ہیں، مثلا تیراکی کا بھی اور بیڈمنٹن وغیرہ اس قسم کے پروگرام، لیکن اس میں کچھ مشکلات ہیں۔ اول یہ کہ یہ لوگ جب تک ننگے جسم نہ بیچ میں دکھا لیں ان کو چین ہی نہیں پڑتا، اس لیے ہم فٹ بال سکھانا چاہیں تب بھی بے حیائی ساتھ جائے گی، تیراکی سکھانا چاہیں تو اور بھی زیادہ بے حیائی ساتھ آئے گی، اور پھر میوزک کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے۔ اس کی جگہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ اپنے پروگرام بنائیں، ماہرین ان کے ہوں، مزاج ہمارا ہو، اور پھر میوزک کی بجائے درود شریف پڑھے جائیں گے، میوزک کی بجائے خوبصورت آواز میں گانے ہوں گے، حمد و ثنا ہوگی، تو وقفہ جو بیچ میں آتا ہے تاکہ مونوٹنی یعنی یکسانیت کو توڑا جائے، وہ وقفہ بھی پاکیزہ باتوں کا وقفہ ہوگا، لیکن طبیعت اس سے لذت پائے گی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ کھیلوں کا پروگرام بھی جاری ہوگا۔ پھر قاعدہ یسر القرآن ہے، اس کو سب دنیا میں ترجمہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور ترجمہ کر بھی دیا جائے تو قرآن کا صحیح تلفظ سکھانا قاعدوں کے ذریعے ممکن ہی نہیں ہے۔
استاد کی لازماً ضرورت پڑتی ہے. بس اس سلسلے میں بھی ہم خدا کے فضل سے پروگرام شروع کر چکے ہیں کہ تمام دنیا کی قوموں کو ان کی زبانوں میں قرآن کی تلاوت کرنے کا طریقہ سکھائیں. جس طرح بازو پکڑ کے بچے کو سکھایا جاتا ہے، انگلی نقطوں پر رکھ رکھ کے ان کو سکھائیں گے اور وقت لیں گے. کھلا وقت ہمارا اپنا وقت ہے. پروفیشنل ویڈیوز کی ایک یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ انہوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ معلومات تھوڑے گھنٹوں میں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. زبانیں بھی آپ ویڈیو کے ذریعے سیکھنے کی کوشش کریں تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 9 گھنٹے کی ویڈیو سے زیادہ نہیں ملے گی، اور اس عرصے میں انسان تیزی کے ساتھ ان زبانوں کو جذب کر ہی نہیں سکتا. ہم نے جو پروگرام بنایا ہے، خواہ وہ زبانوں کا ہو یا قرآن کریم پڑھنے لکھنا سکھانے کا ہو، وہ آرام سے ہو چلے گا. 1 سال تک لکھنا پڑھنا سکھائے بغیر مسلسل زبان سکھائی جائے گی. جب زبانوں میں اتنی مہارت حاصل ہو جائے گی کہ جیسے 3-4 سال کا بچہ جو لکھنے پڑھنے کے قابل ہوتا ہے اسے مہارت ہو جاتی ہے. پھر اسی طریق پر جیسے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، مختلف زبانیں لکھنی پڑھنی سکھائی جائیں گی، اور اسی طرح خدا کے فضل سے پورا وقت لے کر قرآن سکھایا جائے گا. اب ایک آدمی اگر 4 گھنٹے یا 10 گھنٹے کی بھی فلم ہو، اسے دیکھ کر زبان سیکھنا چاہے تو چند ایک ٹکسالی کے فکرے تو جان لے گا، لیکن زبان کی فہم اسے نصیب نہیں ہو سکتی. اس کے لیے صبر اور تحمل کی ضرورت ہے، سہج پکنا چاہیے. اور ہم نے جو پروگرام بنایا ہے وہ ایسا ہی ہوگا. کئی 100 گھنٹے کی ٹیلی ویژن ہوگی ایک زبان سکھانے کی، اور جب وہ آگے بڑھے گی تو سننے والے کے دل پر بوجھ نہیں ہوگا یا دماغ پر بوجھ نہیں ہوگا کہ میں جلدی سے یاد کر لوں. یہ استاد کا کام ہے. اور اس ضمن میں جو ہم نے نظام بنایا ہے اللہ کے فضل سے، وہ سارے عالم میں یونیک ہے، بے مثل ہے. استاد کے دل پر اور دماغ پر بوجھ ہے کہ میں نے پڑھانا ہے، یاد کرانا ہے. آپ آرام سے بیٹھے ریلیکس ہو کے سنیں، اور جو بات آپ سمجھتے ہیں میں بھول گیا ہوں وہ دوبارہ پھر آئے گی. پھر آپ کو خیال ہو ابھی یاد نہیں، تیسری دفعہ پھر آئے گی. آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. جس طرح مائیں بچوں کو یاد کراتی ہیں، اسی طرح آپ کے ماں باپ بن کے جماعت احمدیہ آپ کی تربیت کرے گی. تو یہ ایک عظیم الشان پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سال ہمیں عطا کیا، اور آئندہ جاری رہنے والا اور بڑھتے چلے جانے والا پروگرام ہے. میں جماعت احمدیہ موریشس کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے موریشس سے اس پروگرام کو دنیا بھر کے لیے منتشر کرنے کے لیے مالی قربانی بھی کی اور انتظامی طور پر بھی بے حد مدد کی. اس سفر میں بھی موریشس کی جماعت نے بہت محنت اور محبت اور اخلاص سے محنت کی ہے، جس کا فیض اب ساری دنیا کو پہنچے گا. ساری دنیا کی جماعتوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اب وہ دعاؤں کے ذریعے ہماری مدد کریں. اس سال کے نئے سال کے آغاز پر 7 جنوری سے انشاءاللہ یہ پروگرام مستقل طور پر جاری ہو چکے ہوں گے، اور نئے پروگراموں کے لیے ہمیں جماعت کی مدد کی ضرورت ہوگی. 2 اور خوشخبریاں اس سال کی یہ ہیں کہ 7 جنوری ہی کو الفضل انٹرنیشنل انشاءاللہ اپنی نئی سج دھج اور شان کے ساتھ مستقلاً جاری ہو جائے گا، اور 7 جنوری ہی کو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق ریویو آف ریلیجنز بھی 10,000 کی تعداد میں شائع ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کے لیے ایک نوجوانوں کے نئے بورڈ کی تشکیل کی گئی ہے جو انگلستان میں پلنے بڑھنے والے ہیں، جماعت سے غیر معمولی محبت اور اخلاص رکھتے ہیں، بہت حد تک دینی علم بھی حاصل کر چکے ہیں. وہ براہ راست مجھ سے مشورہ کر کے اس کو نئے پروگرام کو تشکیل کسی حد تک دے چکے ہیں، اور باقی انشاءاللہ دیتے رہیں گے. ہر اہم امر میں نے ان کو کھلی چھٹی دی ہے، جب چاہیں آئیں اور مشورے کریں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ خدا کے فضل سے یہ نیا ریویو ایک تمام عالم پر ایک بہت گہرے رنگ میں اثر انداز ہوگا. آپ کو جتنے چاہیے
ہمیں بتائیں۔ ماریشس کو اگر انگریزی دان طبقہ یہاں موجود ہو، اگر مثلاً 500 ریویو چاہیے تو ابھی سے بک کروا لیں۔ بنگلہ دیش کو 1000 2000 چاہیے، وہ ابھی سے بک کرا لیں۔ ہندوستان کو جتنے چاہیے وہ بک کرائیں، لیکن پتہ جات اندھے طریق پر اکٹھے نہ کریں کہ ڈائریکٹریاں دیکھی اور پتے اکٹھے کر لیے۔ ریویو اگر مفت بھی دینا پڑے تو دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر پتے اکٹھے کریں۔ بعض ریویوز آپ کو بھیج دیے جائیں گے، وہ لے کر بعض اہل علم سے ملیں، ان کو دکھائیں۔ اگر وہ دلچسپی لیں، ان میں شوق پیدا ہو اور وہ پیسے نہ دے سکتے ہوں تو پھر بے شک ان کے پتے ہمیں بھجوائیں، بغیر کسی رقم کے وہ ریویو دیا جائے گا۔ لیکن یہ کہ ڈائریکٹریاں دیکھ کر پتے اکٹھے کر لیں، اس سے بہت پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے اور وقت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ جوں جوں اہل علم اس میں دلچسپی لیں گے، انشاءاللہ تعالی ایسے مضامین ہیں جس سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوں گے۔ تو خدا کے فضل سے یہ جو آج کے سال کا آخری جمعہ ہے اور آج کے سال کا آخری دن ہے، یہ آئندہ سال کے لیے اور آنے والے سالوں کے لیے عظیم الشان خوشخبریاں لے کے آیا ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر ماریشس کی جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خدا نے ان کو اس سعادت کے لیے چن لیا کہ اس زمین سے اعلان ہو، اور تمام دنیا کی جماعتوں کو نئے سال کی مبارکباد کے ساتھ یہ عظیم تحائف پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق بنائے کہ خدا تعالیٰ کے ان فضلوں کے شکر گزار بن سکیں، ان سے پوری طرح استفادہ کر سکیں، اور وہ انقلاب جو میں فضا میں ظاہر ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جو ہوا میں محسوس کر رہا ہوں، میری توقعات سے بھی بڑھ کر تیزی کے ساتھ آئے، اور خدا کے فضلوں کی نئی برساتیں لے کر آئے، نئی بہاریں لے کر آئے، نئے نئے پھول گلشن احمد میں کھلتے ہوئے ہم دیکھیں، نئے نئے رنگوں اور خوبصورتیوں کے ساتھ تمام عالم میں ہم ان کو سجائیں اور ان کی خوشبو سے ساری دنیا مہک جائے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ وسیم جسوال صاحب نے درخواست کی ہے کہ اگر اس وقت تک ٹیلی ویژن منقطع نہ ہوا ہو تو فوری طور پر یہ اعلان کر دیا جائے کہ آئندہ جمعہ سے لندن کے وقت کے مطابق 1:15 پر پروگرام شروع ہوگا، اور وہ پھر کھلے وقت جاری رہے گا، پھر کوئی جلدی نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہم اپنے 3.5 گھنٹے والے پروگرام کے وقت میں داخل ہو چکے ہوں گے، تو دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ آواز پہنچ رہی ہو اس بات کو نوٹ کر لیں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔